ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، کہہ رہے تھے علی ہائے حسن عسکری، 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 جو زمانے کا ہے اب امام آخری، وہ پڑھائے نماز جنازہ تیری، حکم رب ہے یہی ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری۔ الحمد للہ وصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس وقت سامرہ کی سرزمین پہ پہنچا دیا، جہاں پر ہمارے 10ویں امام اور 11ویں امام اور ہمارے زمانے کے امام کی مادر گرامی جناب نرگس خاتون اور ان کی پھوپھی جناب نجمہ خاتون، ان 4 ہستیوں کی قبریں ہیں، اور حرم امام عسکریین، امامین عسکریین، یہاں پر ہم لوگ اس وقت حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی یہاں کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بہرحال جب ان اماموں کی ولادت یا شہادت کی تاریخ آتی ہے تو آپ حضرات ان اماموں کے سلسلے میں جانتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ہم اس شہر کے بارے میں تھوڑی سی توضیح دے کر اس کو اندر جب آپ جائیں گے، سب سے پہلے وہ زری دکھے گی جس میں 4 ہستیوں کی قبر ہیں، اس کے بعد اسی کے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو سرداب مقدس ہے، جہاں پر امام زمان 5 سال کی عمر میں جو ہے ان کی غیبت وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو یہ شہر ایسا شہر تھا کہ جو میں نے کہا کہ سرہ منرا تھا، اس کے بعد سامرہ ہو گیا۔ اب جو ہے بہرحال جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اب کافی بہتر ہے، لیکن پہلے اگر آپ آتے تو اس سے بھی بدترین حالت میں یہ شہر تھا۔ لیکن اس سے پہلے یعنی جب امامین عسکریین باحیات تھے، ان زمانے میں یہ چھاؤنی ہوا کرتی تھی، یعنی یہاں فوجی ملیٹیرین رہا کرتے تھے، کینٹ ایریا جو ہے کہا جاتا تھا۔ بہتی بات کینٹ ایریا تھوڑا سا خوبصورت اور یہ سب رکھتے ہیں۔ جو ظالم بادشاہ تھے ان لوگوں نے ہمارے 10ویں امام کو اور 11ویں امام کو، دونوں اماموں کو چھاؤنیوں کے درمیان رکھا تاکہ پبلک ان سے نہ ملنے پائے اور یہ پبلک تک پیغام نہ پہنچانے پائیں، اور یہ درمیان میں رہیں، کوئی بھی جو ہے نہیں آتا تھا امام کے پاس۔ اس کے بعد جب 10ویں امام کی شہادت ہو گئی تو 11ویں امام، اسی لیے امام عسکر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں لشکر کے درمیان ان دونوں امام کو رکھا گیا، اس لیے امامین عسکریین کہا جاتا ہے، اور ہمیشہ ان لوگوں کے درمیان یعنی فوجیوں کے درمیان ہی جو ہے ان دونوں اماموں کی زندگی گزری۔ اس کا مصلحت ائمہ آپ دیکھیے کہ اپنے جو اصحاب تھے، ساتھی تھے، راوی تھے، ان سے کہتے تھے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے کہنے کی کہ مولا کے ہم چاہنے والے ہیں یا مولا کے نائب ہیں۔ نواب اربا کے بعد کا زمانہ جو گزرا، وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے سبزی بیچنے والے بن کر آئیے ہم سے ملنے، تیل بیچنے والے۔ اسی لیے روایات آپ دیکھیں گے تو مثلا سیال اور مثلا خباز روٹی بنانے والا، یہ آتے تھے کہ روٹی لے لیجیے۔ یہی وہ علاقہ تھا جہاں پر فوجی رہا کرتے تھے، اور لوگ آتے تھے ان سے روٹی خریدنے، لوگ آتے تھے ان سے تیل خریدنے، لوگ آتے تھے تمام تر جو بیچنے آتے تھے خریدنے تھے۔ اسی وقت امام سے لیٹر، جو بھی امام کو خط دینا رہتا تھا، جو بھی امام کو پیغام پہنچانا، امام جو پیغام اپنا پہنچانا چاہتے تھے ان راویوں کو دے دیتے تھے کہ پبلک تک آپ پہنچا دیجیے بیچنے کے بہانے، ورنہ اگر یہ ہوتا کہ امام کے ہم صحابی ہیں تو وہیں قتل کر دیے جاتے۔ یعنی اتنا زیادہ ظلم اس سرزمین پر ہوا ہے یہاں پر، اور آج بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں حالت، یعنی پورا علاقہ جو ہے جو کہا جائے کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے گھرا ہوا ہے، اور یہیں پر وہ صلاح الدین ایریا ہے جہاں پر دشمنوں نے پورا گھیر لیا تھا، اور گھیرنے کے بعد سوچا تھا ہم روضے کو ڈھا دیں گے، اور جیسے ہی سقوط ہوا صدام کا، اس کے بعد پھر
جو ہے یہاں پہ ایک وسفوٹ ہوا تھا جس پہ گنبد اور جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں منار اب تعمیر ہو رہے ہیں. یہ دونوں ایک منار پورا جو ہے شہید ہو گیا تھا, گنبد میں کافی نقصان پہنچا تھا. اب جو ہے تلا اور سونا جو ہے چڑھایا جا رہا ہے. جو 6 سال پہلے ہم آئے تھے تو بہت ہی مثلاً عجیب حالت تھی اس گنبد کی اور غریب, لیکن اللہ نے بہرحال جن حضرات کو توفیق دیا کہ ان کو بچا سکیں, اور آج جن حضرات کو توفیق دے رہا ہے کہ ان کی تعمیرات میں جو ہے ہاتھ بٹائیں اور آگے بڑھائیں, اللہ ان سب کو توفیقات زیادہ عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے اس کو بچایا ہے قبل اس کے کہ ہم کچھ مصائب کے فقرے بیان کریں, ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے ہم سب مل کر, بالخصوص شہید قاسم سلیمانی, اس بندے نے واقعاً اپنی جان اسی راہ میں دے دی, انہی روضے کو بچانے کے لیے, اسی کربلا کو بچانے کے لیے, اسی سامرہ کو بچانے کے لیے, اسی کاظمین اور نجف اور تمام تر روضات مقدسات. ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اس روضے کو ڈھہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہی ہوا کہ ان کی جان جو ہے چلی گئی, لیکن دشمنان یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جان جانے کے بعد روکا جا سکتا ہے, لیکن الحمدللہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ان کے مقصد کو آگے بڑھے. لہٰذا ہم سب مل کر ان تمام شہداء مدافعین حرم, بالخصوص شہید قاسم سلیمانی, شہید ابو مہدی المحدث, شہید حججی, اور جن لوگوں نے اپنی جان کو نثار کیا اس راہ میں, ان کی روح کو شادی کے لیے, ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات محمد مل کر بآواز بلند صلوات بھیجیے اور محمد اپنی طرف. تو یہاں پر امامین عسکرین کے جو ہے حرم میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں. یہ خدا کا بہرحال بہت بڑا لطف ہے کہ ہم کو اول صبح یہاں پر توفیق عطا ہوئی یہاں پر حاضر ہوں. یہ دونوں اماموں کے ساتھ یعنی میں عرض کرنے جا رہا ہوں, اب ذرا سا مصائب کا فقرہ آپ محسوس کریے کہ جو ہے ان اماموں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں. یعنی 10ویں امام اور 11ویں امام ہر 1 گھنٹے کے بعد فوجی آتے تھے گھر کی تلاشی لینے کے لیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے مثلا وہ امام جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ آئے گا اور پوری دنیا پر عدل و انصاف کی جو ہے حکومت قائم کرے گا, وہ وجود میں تو نہیں آنے والے ہیں. ان کا وجود آنے سے پہلے ہم جو ہے ان امام کو ختم کر دیں. 10ویں امام کو ختم کر دیا. 11ویں امام اور زیادہ تلاشی جو ہے سخت ہو گئی. ہر 15-20 منٹ کے بعد فوجی گھر میں ایسے درانہ گھس جاتے تھے اور تلاشی لیتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ امام پیدا ہو گئے ہوں, امام کی ولادت ہو گئی ہو, لیکن اللہ اگر کسی کو جو ہے بچانا چاہتا ہے تو دنیا انہیں مٹا نہیں سکتی ہے. اور اگر اللہ کسی کو مٹانا چاہتا ہے, آپ کوفے میں چلیں گے دربار ابن زیاد دیکھیں گے کھنڈر پڑا ہوا ہے, یزید کے کہیں نام و نشان, معاویہ کے کہیں نام و نشان, دشمنان اہل بیت کی کہیں کوئی نشان و مزار نہیں دکھے گی. لیکن جن کو مٹانا چاہا تھا دشمنان اہل بیت نے, آپ حضرات دیکھ لیجئے کہ ان کے چاہنے والوں نے اپنی جان نثار کر کے ان کے روضات کو بچایا. ان کے چاہنے والے آج وہاں پر حاضر ہو رہے ہیں, سلامی پیش کر رہے ہیں. اور جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تلاشی لیتے تھے اور تلاشی لینے کے بعد اسی کوشش میں تھے کہ امام زمان وجود میں نہ آنے پائیں, لیکن اللہ نے ان سب تمام ان کے کوششوں پر پانی پھینک کر امام زمان کے وجود کو امام عسکری علیہ السلام کو عطا کیا. اور جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو وہ فرزند عطا کیا جس فرزند نے 5 سال کی زندگی صرف اور صرف ظاہر ہو کر گزارا. 5 سال کی عمر میں 5 سال کا بچہ کتنے سال کا ہو. سب سے بڑے مصائب تشیع پر اس سے بڑا مصائب کیا ہو سکتا ہے, جن کا لیڈر اور رہنما 5 سال کی عمر سے جو ہے غائب ہو جائے. یعنی سامرہ میں آنے کے بعد صرف اسی چیز کا احساس کرنا, مولا آپ جہاں پر رہتے تھے, آپ کی جائے ولادت جہاں پر ہے وہاں پر آپ آئے ہیں. آپ کی ایک نگاہ کرم یہاں سے اگر نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی. مولا جہاں سے آپ کی غیبت شروع ہوئی تھی 5 سال کی عمر سے, ہم وہاں پر آئے ہیں آپ کے دنبال میں. آقا یا صاحب الزمان, ہم وہاں پر حاضر ہوئے ہیں آپ کے جد مظلوم پہ گریا کرتے ہوئے. کربلا سے آپ کی خدمت میں سلامی لے کر آئے ہیں. آقا عباس کی سلام آپ کی خدمت میں, آقا حسین کا سلام آپ کی خدمت میں لے کر آئے. مولا یا صاحب الزمان, ہمارے آنے کو اپنے گھر میں
قبول فرمائیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ مولا ہم سب کے آنے کو قبول کریں گے اور ہماری زیارت کو قبول فرمائیں گے۔ امام عسکری علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا اور اس زہر کا اثر جب ان کے جسم پہ ہونے لگا تو تمام تر جو چاہنے والے تھے ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ امام اب دنیا میں نہیں رہ سکیں گے۔ اور آپ محسوس کریے یہی وہ جگہ تھی کہ امام ایک کمرے میں اکیلے تھے اور زہر دیا جا چکا تھا، پانی طلب کر رہے تھے دشمنان اہل بیت جو فوجی تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کو کیا چاہیے، کیونکہ زہر دینے کے بعد آپ محسوس کریے پیاس کا غلبہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مولا کے اوپر پیاس کا غلبہ بڑھتا جاتا تھا۔ العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، اپنے جد مظلوم کو یاد کر کے کہتے جاتے تھے۔ ملائک نے چند خراب خواتین کو بھیجا کہ جا کے وہاں تالیاں بجاؤ تاکہ امام کے گریے کی آواز باہر نہ جانے پائے۔ اتنا ظلم ہوا ہے ہمارے حاضر امام کے پدر بزرگوار پہ۔ ان لوگوں نے موسیقی، گانا بجانا، تالیاں بجانا شروع کی۔ امام زہر کے اثر سے تڑپ تڑپ کے تنہائی کے عالم میں اسی غرفے میں جہاں پر آج مولا کی زری بنی تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیتے۔ مولا آپ پر ہم سب کا لاکھوں سلام ہو کہ اس وقت آپ تنہا تھے، زہر کا اثر ہوا، آپ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، لیکن آئے اس جد مظلوم حسین پر لاکھوں سلام ہو کہ جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن خاک کربلا پہ پڑا رہا، لیکن آقا آپ کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند نے آپ کے غسل و کفن کا تو اہتمام کیا۔ عزادارو یہی فکر تھی جو چوتھے امام کو کربلا کے میدان میں تڑپائے جا رہی تھی۔ 11 محرم کو جب امام کو اس جگہ سے لے جایا جانے لگا جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی لاش موجود تھی، ایک مرتبہ امام کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ بی بی زینب پوچھی ہے بیٹا سجاد میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہا ہوں، کیا اس نرغے آدھا میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ امام سجاد نے یہی کہا تھا، اے پھوپھی اماں کیا آپ دیکھ نہیں رہی ہیں یہ ملائن اپنے ورثہ کے نجس لاشوں کو دفن کر رہے ہیں۔ میرا بابا 3 دن سے بے گور و کفن پڑا ہے، دنیا کیا کہے گی کہ باپ کا لاشا پڑا رہا، جوان بیٹا زندہ رہا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دلاسا دیا ہے بیٹا سجاد دنیا دیکھ رہی ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں عسکریاں ہیں، پیروں میں بھیڑیا، گلے میں خاردار طوق ہے، تم اپنے بابا کو ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، ہم سے کل انبیاء رو پڑے عرش پر، ظالموں نے تجھے جب دیا ہے زہر، یہ غم کی گھڑی ہائے حسن عسکری، 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 ایک محشر بپا کربلا میں ہوا، ظلم جب تجھ پہ یہ سامرا میں ہوا، یہ زمین ہل گئی ہائے حسن عسکری، 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 حاکم
کو تر مالک بحر و بر عسکری کے پسر تم سے فریاد ہے، درد تھمتا نہیں، پھٹ رہا ہے جگر، عسکری کے پسر تم سے فریاد ہے۔ کون اپنا ہے پر یاد کس سے کرے، کس سرکار میں جا کے آہیں بھرے، کون ہے داد رس، کون ہے چارہ گر، عسکری کے پسر تم سے فریاد ہے۔ سسکیاں بے کسوں کی ابھرنے لگی، پھر اسیروں کی سانس